بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ کے لیے ہے، بعدہ درود و سلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں۔ حاضرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، کتاب التوحید جو محمد بن عبد الوہاب علیہ الرحمہ کی ایک مایہ ناز کتاب ہے، اس کتاب کا تسلسل کے ساتھ درس چل رہا ہے، اور آج اس کتاب کا دوسرا درس ہے، دوسرا سبق، اور اس سبق کے اندر ابھی جو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ سورہ انعام کی پڑھی وہ، اور اس کے علاوہ 4 حدیثیں نقل کی ہیں۔ توحید کی فضیلت، اور اس کی فضیلت میں یہ بیان کیا گیا کہ کوئی شخص خلوص للہیت کے ساتھ رضائے الہی کے لیے کلمہ توحید پر جمتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سچی پکی توحید عطا فرمائے۔ ہم نے اس درس کی پہلی آیت جو پڑھی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے محفوظ رکھا، آلودہ نہیں ہونے دیا، تو امن انہی کے لیے ہے، اور حقیقت میں راہ راست اور ہدایت پر وہی چل رہے ہیں۔ یہ ہے آیت کریمہ کا ترجمہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التفسیر میں اس آیت کے تفسیر میں وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا تو یہ آیت کریمہ صحابہ پر بہت گراں گزری، بہت بھاری لگی، ان کو چین نہیں آ رہا تھا، اطمینان ختم ہو گیا، اتنی بے چینی بڑھ گئی صحابہ میں اس آیت کریمہ کو سن کر کہ کئی صحابہ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہم پر گراں گزر رہی ہے، کیا ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ صحابہ اکرام نے ظلم سے مراد عام گناہ کوتاہی لی ہے، جو تقریباً لوگوں سے کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ سرزد ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم نے ظلم سے مراد کیا لیا ہے؟
یہ ظلم نہیں، بلکہ ظلم سے مراد یہاں شرک ہے۔ اور پھر اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی وہ آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لقمان حکیم اور رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے نقل کیا کہ لقمان حکیم نے اپنے لخت جگر کو نصیحت کی۔ ان نصیحتوں میں پہلی نصیحت یہ تھی کہ اے میرے پیارے بیٹے شرک نہیں کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے مراد شرک بتایا، جب صحابہ اکرام کی بے چینی ختم ہوئی، تو گویا اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو بندہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اور اس ظلم کے وجہ سے وہ اپنے ایمان کو برباد کر دیتا ہے، آخرت میں اپنے لیے دوزخ کو واجب کر لیتا ہے۔ ایک چیز یہ معلوم ہوئی، اور دوسری چیز یہ ہے دنیا اور آخرت میں امن ان لوگوں کے لیے ہے، حقیقت میں ہدایت یافتہ وہی مانے جائیں گے جنہوں نے اپنی توحید کو ایک دم پیور اور خالص رکھا، کسی قسم کا شرک اس کے اندر کبھی نہ ملایا۔ محمد بن عبد الوہاب علیہ الرحمہ اس کے بعد اب 4 حدیثیں نقل کرتے ہیں توحید کی فضیلت میں۔ پہلی حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ من شہید اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ وَالْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ۔ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور پھر اس بات کی بھی گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کا کلمہ ہے جو اس نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ڈالا تھا، اور اس کی طرف سے روح تھے۔ اور جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا، خواہ اس کے عمل کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث مقدسہ کا ترجمہ۔ اب اس حدیث پر غور کریں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں بیان کی۔ ایک تو رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، چاہے کوئی شے ہو چاہے کوئی ذات ہو، وہ اکیلا ہے، اور جب وہ اکیلا ہے تو عبادات میں بھی اس کو اکیلا ہی رکھنا چاہیے۔ اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ عام طور پر آج لوگ کہتے ہیں ویسے جو بھی انتقال کر جاتا ہے حقیقت میں وہ زندہ ہے، اچھا ہو کہ برا ہو، کیونکہ صرف 2 ہی زندگی نہیں ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی۔ عام طور پر لوگ اس کے ذریعے بہکاتے ہیں۔ دیکھو کلمہ پڑھو کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، دیکھو بولتے، یعنی زندوں کے لیے ہے بولا جاتا ہے تو زندہ ہے کلمے ہی کے اندر ہے۔
جبکہ یہاں یہ ہے عبدہ و رسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، ترجمہ نہیں کیا جاتا، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، بحیثیت بندے انتقال فرما گئے۔ لیکن آپ کو جو چیز اللہ نے دے کر بھیجی تھی وہ چیز قائم ہے، آپ کی رسالت قیامت تک قائم رہے گی۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، آپ کی رسالت قیامت تک زندہ رہے گی، اور آپ وفات فرما گئے۔ لیکن برزخی زندگی میں سب زندہ ہیں، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مومن۔ برا انسان ہے تو اپنے برائی کے حساب سے مقام سجین میں اس کا درجہ ہے، نیک اور صالح انسان ہے تو اس کے اعمال صالحہ کے حساب سے اس کے درجے مقام علیین میں اونچے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقی سارے انبیاء زندہ ہیں اور وہ بڑے اونچے مقام پہ ہیں۔ اور پھر کہا گیا وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے بندے ہیں۔ عیسائیوں کی تردید ہو گئی جو کہتے ہیں اللہ کے بیٹے یا تین میں سے ایک، ایسے لوگوں کی تردید ہو رہی ہے کہ عبد جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں۔ جس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اسی طریقے سے ورسول عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کی گواہی اور اس چیز کو اپنے ایمان میں قائم رکھنا۔ اور پھر وَكَلِمَةُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، اس بات کو بھی اپنے ایمان میں رکھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک کلمہ ہے۔ یہاں کلمہ سے مراد اللہ کا حکم ہے، ساری کائنات اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی، لیکن سارے انسان بھی اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہوئی بحیثیت انسان تو ہوئی، کلمہ سے ہوئی، لیکن اور انسانوں سے ہٹ کر طریقہ اللہ نے اپنایا بلا باپ کے۔ تو اسی لیے کہا گیا اللہ کا حکم ڈالا گیا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر، یعنی ان کے بطن میں، جیسے ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور پھونک مار دیے۔ تو یہ ہے وَكَلِمَةُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ، اللہ کا حکم آیا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ اور وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اس کی روح، روح جو ہے مخلوق ہے، روح بھی ایک مخلوق ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی آپ سے سوال کیا جاتا ہے روح کے بارے میں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے۔ آج تک کسی نے جانا نہیں، ایک اللہ کی مخلوق ہے، جب تک انسان کے اندر رہی، انسان زندہ، نکل گئی تو انسان مر جاتا ہے۔ تو روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، جب جس کے اندر اللہ چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، جس کے اندر چاہتا ہے نکال دیتا ہے، انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ جس مٹی سے پیدا ہوا اسی مٹی میں پھر دفنا دیا جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد گویا عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ اور پھر والجنت حق،
جنت بھی حق ہے، اس کا وجود ہے۔ وسارعوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات، دوڑو اللہ کے جانب کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے۔ وجنۃ عرضها السماوات، اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی لمبائی آسمان زمین سے بڑھ کر ہے۔ اب وہ کہاں ہے وہ اللہ کا علم جانے، لیکن ہمیں کہہ دیا گیا ایمان لاؤ، تو ہمارا فرض ہے ایمان لانا، اس کے اندر شک شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ والنار حق، اور دوزخ بھی حق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کر دیا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کو معراج کی رات میں بتائی گئی، اور خواب کے ذریعے بھی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے وہ نظارہ بتایا ہے دوزخ کا اور جنت کا، تو یہ سب حق ہے۔ اب جو شخص ان ساری چیزوں پر یقین رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا شخص جنت کے اندر داخل کیا جائے گا گرچہ عمل کچھ بھی ہو، یعنی کتنے بھی گناہ ہو، اگر شرک نہیں ہے تو ان چیزوں پر ایمان لانے کی برکت سے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اب یہ الگ چیز ہے، سوائے شرک کے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے نشان دی نہیں کہ یہ معاف کر دوں گا یہ معاف کر دوں گا۔ جس گناہ کی چاہے گا اللہ سزا دے گا، اور پھر جس گناہ کو چاہے گا ویسے ہی درگزر کر کے جنت کے اندر داخل۔ لیکن ایمان چاہے رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے اعمال بد کے وجہ سے دوزخ میں داخل کیا گیا تو آخر میں اس کو ضرور نکالا جائے گا اور جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، نبی کی شفاعت سے، کوئی قرآن کی شفاعت سے، اور کوئی اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ یوں لے گا اپنی مٹھی میں، دوزخ سے نکالے گا، آب حیات میں ڈالے جائیں گے، اور پھر پاک صاف ہو کر جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ جائے گا ضرور جنت میں، جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو اس کے پاس ایمان۔ یہ ہے توحید کی فضیلت۔ لیکن یہ سوچ لے کوئی نہیں توحید ہے ہم جنت میں جائیں گے، سب گناہ کر لیں، بدکاری کر لیں، زناکاری، سود، رشوت، تو ہم یہ سوچیں کہ کیسے عذاب برداشت کریں گے، کیسے۔ ابو طالب کو دوزخ میں انگاروں کی جوتی پہنائی جائے گی، سب سے ہلکا عذاب، جس کی وجہ سے دماغ کھولتا ہوگا۔ ہم سوچتے ہیں ایک نہ ایک دن جائیں گے ہی، چلو گناہ کر لیں، تو یہ سوچ بھی غلط ہے۔ ایک سیکنڈ، ایک لمحہ کے لیے ایک چنگاری رکھنا نہیں برداشت کر سکتے، تو کس طریقے سے سالوں سال یا کئی دنوں تک عذاب چکنے کی ہمیں ہمت۔ اس لیے توحید کو اعمال صالحہ سے ہم سواریں اور گناہوں سے اپنے ایمان اور اپنی زندگی کو لطپت نہ ہونے دیں، کیونکہ اللہ نے کہا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک رکھا، وقد خواب من دساہا، یقیناً تباہ و برباد ہوا وہ شخص جس نے گناہوں سے اپنے نفس کو لطپت کر دیا ہے۔ تو خیر یہ فضیلت بیان کی گئی پہلی حدیث، اور دوسری حدیث صحیحین کی ہے، حضرت عتبان رضی اللہ تعالی روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ تعالی ایسے شخص کو جو محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے
لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، دوزخ ان پر حرام کر دیتا ہے اللہ۔ گویا رسمی کلمہ نہیں پڑھنا ہے، کلمہ کے جو شرائط ہیں ان شرائط کے موافق اگر کلمہ ہم پڑھتے ہیں تو اس کلمے کی فضیلت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی کلمہ خلوص للہیت کے ساتھ پڑھنے کی برکت سے، توحید پر جمنے کی برکت سے، شرک بدعات رسم و رواج خرافات سے محفوظ رہنے کی وجہ سے اس کے اوپر دوزخ کی آگ حرام قرار دیتا ہے۔ پہلی حدیث میں جنت واجب، دوسری حدیث دوزخ حرام۔ اور قرآن میں کہا فَمَنْ زُحْزِيَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یقیناً کامیابی حاصل اس نے کیا جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کیا گیا۔ تو گویا یہ کامیابی ہمیں توحید خالص کے برکت ہی سے مل سکتی ہے، اگر پیور نہ ہو تو ہمیں یہ فضیلت نہیں مل سکتی۔ تیسری حدیث، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال موسیٰ علیہ السلام یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ قال قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في غيري ولا إله إلا الله في كفه مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاکم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا یا رب علمنی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کچھ سکھا دے، کچھ کلمات سکھا دے جس کے ذریعے سے میں آپ کو یاد کرتے رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب العالمین یہ تو تیرے سارے بندے کہا کرتے ہیں۔ گویا ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کو کلمہ لا الہ الا اللہ کا وزن، اہمیت معلوم نہیں تھی جب تک کہ رب نے نہ بتا دیا ہو۔ تو ہم آپ کہاں اس کی اہمیت کا پتہ لگا سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں۔ کہا اے موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کچھ اور، یہ سارے تیرے بندے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور ان کی مخلوق بجز میرے اور ساتوں زمین ترازو کے ایک پلڑے میں ہو اور لا الہ الا اللہ دوسرے ترازو کے پلڑے میں ہو، تو جس ترازو کے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے گا وہ بھاری ہو جائے گا، اور جس میں ساتوں آسمان کی مخلوق اور ساری زمین رکھی جائے گی، وہ ترازو کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اور آپ ہیں لا الہ الا اللہ کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ غور کریں اس حدیث پر۔ ایک تو یہ نبی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا وزن کیا ہے۔ آج تک ہم دیکھتے ہیں اس امت کے ہزاروں علماء کتاب التوحید پر کتاب لکھ رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، لیکن حق ادا کر پا نہیں رہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔
ایک چیز، اور دوسری چیز یہ ہے ہمیں اور آپ کو بھی اللہ کو یاد کرنے کے لیے سب سے بہتر جو طریقے قرآن نے اور حدیث نے بتائے وہ اپنانا چاہیے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ذکر میں سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو. اور میرے عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مجھے یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کے ذریعے میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو. گویا رب کو یاد کرنے کا سب سے بہتر طریقہ رب نے جو بتایا وہ نماز ہے. اور پھر ویسے چلتے پھرتے ہم یاد کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہتر ذکر، اور نبی نے فرمایا افضل الذکر، سب سے افضل ذکر جو رب کو یاد کرنے کا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کے ذریعے ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے. آگے آپ کو اس کی اہمیت معلوم ہوگی دوسرے دروس میں کہ ایک شخص آئے گا میدان محشر میں 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے، اس کو یقین ہو جائے گا دوزخ میں، لیکن اللہ کہے گا کچھ تو نیکیاں، کہے گا اللہ کچھ بھی نہیں ہے، سب نیکیاں تو ہے، پھر بھی نیکیوں کا پلڑا ہر کا. اللہ کہے گا ذرا سوچ، کہے گا کچھ. اللہ کہے گا ایک ٹکڑا ہے کاغذ کا، ذرا لا تو. بندہ کہے گا اللہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہلکی پڑ گئی تو وہ کاغذ. اللہ کہے گا لیا. نہ چاہتے ہوئے وہ بندہ لا کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھے گا تو جو پلڑا ابھی ہلکا تھا اب وہ سب سے وزن ہو کے نیچے آ جائے گا. اس میں وہ چیز ہوگی جو ایک مرتبہ خلوص للہیت کے ساتھ زبان سے کہا تھا لا الہ الا اللہ. تو بڑا اہم ذکر ہے لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا سب کہتے رہتے، اللہ نے کہا ہے موسیٰ حقیر مت سمجھو، بہت اہم کلمہ ہے. تو ہمارے لیے سبق ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی اہمیت، اس کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس حدیث کے موافق ہم کو بھی اللہ بنا دے گا. اور اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ 7 آسمان ہیں اور 7 آسمان پہ اللہ کی مخلوق ہے. جیسے ہم لوگ یہاں پہ ہیں، لیکن اب کیسے کون سی مخلوق ہیں؟ ہم تو صرف فرشتوں کو جانتے ہیں اور اس کے علاوہ رب ہی بہتر جانتا ہے. اور ساری مخلوق تسبیحات ذکر و اذکار میں اللہ کی وحدانیت بیان کرنے میں لگی ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے 7 زمین بھی ہیں، 7 آسمان اور 7 زمین. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص ظلم کے طور پر کسی کی زمین ایک بالشت لے لے گا تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا. تو 7 آسمان ہے اور 7 زمین ہے. اس حدیث سے اس پر بھی ایمان لانا، یہ بھی توحید کی علامت، ایمان کی علامت ہے. اسی طریقے سے ترازو ہے اور اس کے 2 ہی پلڑے ہیں، ایک پر نیکیاں ہوں گی ایک پر برائیاں ہوں گی. اور اللہ نیکیوں کو برائیوں کو قیامت کے دن وزن کرے گا. فمن ثقلت موازینہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس کی نیکیاں وزن وہ جنت میں کامیاب، اور جس کی نیکیاں ہلکی وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا. جس کی نیکیاں ہلکے پڑ جائیں گی اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا.
تو اس سے یہ پتا چلا، اور یہ پتا چلا ترازو پہ جو وزن والی چیز ہوگی سب سے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے برابر کوئی اور چیز نہ ہوگی۔ اسی طریقے سے چوتھی حدیث ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کی، اور راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو پہلے حدیث سے کیا پتا چلا؟ ایمان، توحید، اپنے ایمان کو شرک سے بچانا۔ اور شرک کس میں پایا جاتا؟ اللہ نے خود تھوڑا، نبی نے نشاندہی کی۔ اور دوسرے میں یہ کلمہ وہ خالص رضائے الہی کے لیے۔ اور تیسری حدیث میں یہ بتایا گیا ہم کو چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، اس کو معمولی سمجھنا نہیں ہے۔ اب چوتھی حدیث سے، اگر کسی جیسے ایمان لانے کے لیے نبی نے سکھلایا اور ایمان لایا، کلمہ پڑھا رضا الہی کے لیے، اور اپنی زبان کو خالص رکھا، ذکر سے تر رکھا، پھر وہ کتنا بھی گناہ کرے اللہ بخش دے گا۔ چوتھی حدیث میں یہ پیغام نبی نے ہم کو دیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لآتیتک بقرابها مغفرہ، رواہ الترمذی۔ اللہ تعالی اپنے بندوں سے مخاطب ہے، اے ابن آدم، اے آدم کے اولادو، اے آدم کے بیٹے اور بیٹیوں، سن لو، اگر تو میرے پاس زمین بھر کر بھی گناہ لے کر آئے۔ آج کتنے لوگ گمراہ ہو جا رہے ہیں، ارے بھائی آپن گنہگار ہیں، اپنی اللہ کہے کہ سنے گا، اس لیے بزرگ کے وسیلے سے جانا ہے، انہوں سنوائیں گے۔ یہ عقیدے کی خرابی ہے، ہم نے کلمہ سمجھا ہی نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کو 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹے، 2 بیٹے بڑے نیک اور صالح ہیں، ایک بیٹا بدماش ہے، شرارتی ہے، آپ عاجز آ گئے، لیکن ایک دن اس کو احساس ہو جائے اپنے غلطی، اپنی بدماشی پر، اور آئے اپنے باپ کے سامنے بیٹھ کر آنکھوں میں آنسو لا دے، ابو جان بہت غلطی ہو گئی، بہت آپ کو ستا دیا، بہت آپ معاف کر دیجئے، معافی مانگتے ہوئے وعدہ کرے اب کبھی آپ کو ستاؤں گا نہیں، اس درمیان اس کے آنکھ سے آنسو گر جائے، کتنی بڑی بھی بدماشی کی ہو باپ سب بھول جاتا ہے، والدین سرے سے معاف کر دیتے۔ یہ نہیں کہتے اپنے بڑے بھائی کے ذریعے سے تم معافی چاہو، ایسا تو نہیں کہتے، دونوں نیک ہیں ان کے، نہیں، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتے ماں باپ۔ اب اگر عید کا موسم ہے، 2 اچھوں کو 1 جوڑا دلائے گا، اب یہ بیٹا سدھرا 2 جوڑا دلائے گا خوش ہو کر، اتنا خوش ہوتا ہے باپ، عام طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بندہ اپنے گناہوں پر احساس کر لے، نادم ہو جائے اور سچے دل سے توبہ کر لے، پھر اس گناہ کو پھر لوٹانے کی کوشش نہ کرے، تو اللہ کی قسم قرآن گواہ ہے، قرآن کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ الرب نے فرمایا کہہ دو میرے گنہگار بندوں سے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، بے شک اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، بڑا بخشنے والا ہے۔
اللہ کہہ رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے تو وہ کفر کی صفت ہے۔ سورہ یوسف آپ دیکھیں گے، حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے کہا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید وہ ہوتے ہیں جو کافر ہوتا ہے۔ ایمان والا، کلمہ والا مومن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں اس حدیث قدسی کے ذریعے سے اللہ اپنے گنہگار بندوں کو آواز دے رہا ہے کہ اے آدم کے بچوں، اگر تم زمین بھر کر بھی گناہ لے کر آؤ مجھ سے ملو، اس حالت میں کہ تم نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا، کسی چیز کو نہیں، تو جیسے تم گناہ لے کر آؤ گے میرے سامنے ملاقات کرنے، اسی طریقے سے میں بخشش مغفرت لے کر آؤں گا، تم سے ملوں گا اور تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں گا اور معاف کر دوں گا۔ تو اس حدیث مقدسہ کے ذریعے سے بڑی اہم فضیلت، اگر ہم اپنی توحید کو شرک سے محفوظ رکھ لیں گے، شرک سے بچا لیں گے، خلط مل، چاہے وہ رسم میں ہو، چاہے عمل میں ہو، چاہے بول چال میں ہو، کسی بھی چیز میں شرک سے اگر ہم نے بچایا توحید کو، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے زمین سے تم گناہ بھر دو آسمان تک، اللہ تبارک و تعالی بخش دے گا اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو یہ حدیثیں ہیں، ہم اس حدیث پر غور کریں اور پھر توحید کو اپنے سینے سے لگا کر زندگی گزاریں تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔